الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال الله تعالى في موضع آخر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ایک اٹل قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اخلاص کے ذریعے آزماتا ہے, توکل کے ذریعے آزماتا ہے, ایمان کے ذریعے آزماتا ہے. اور یہ قانون اللہ رب العزت کا سب کے ساتھ ہے. انبیاء کو بھی آزمایا اور صحابہ کو بھی آزمایا, نیک بندوں کو بھی آزمایا, اور اللہ آزماتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے اور نیک بننے کی کوشش کریں, اللہ اسے آزمائے نہیں. یہ قانون ہے. انسان دنیا میں آیا ہے, اس کو آزمایا, اس کو ضرور آزمایا جائے گا. اللہ ہر بندے کو آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میرے قریب ہے, مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. وہ اخلاص کے ذریعے بھی آزمائے گا, آپ کے توکل کو بھی دیکھ کر آزمائے گا, ایمان کو بھی پرکھنے کی کوشش کرے گا کہ آپ ایمان کے اندر کتنے کامیاب. اب انسان روتے پھر رہا ہے, پریشان ہے, آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہم پر حالات آنا شروع ہو گئے. حالات نہیں ہیں, اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بندہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. انسان جب کامیاب ہونا چاہے, آگے بڑھنا چاہے, اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ابھی ذی الحج کا مہینہ جیسے شروع ہوا, یہ آیت سب نے پڑھی, علماء نے, اکابر نے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے, امتحان کے بعد کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. بغیر آزمائے ہوئے انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں آئے ہیں, ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں آزمایا نہ جائے. طالب علم مدرسے میں آیا, وہ سمجھے کہ بغیر قربانی, بغیر امتحان کے میں ایسے ہی کامیاب ہو جاؤں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک چکی ہے جس چکی کے ذریعے پیسنا پڑے گا, اس کے بعد کامیابی اس کا مقدر چومے گی, دروازے کھل جائیں گے کامیابی کے.
پھر انسان دیکھے گا کہ جو مجھے کامیابی ملی ہے وہ کامیابی جس طرح ملی ہے. آج لوگوں کو حسد ہوتا ہے اپنے بڑوں کے پیچھے. حسد کی ضرورت نہیں ہے. ان کی قربانیوں نے اس مقام تک انہیں پہنچایا ہے. محنت کرنے والا جب محنت کرتا ہے تو اس مقام تک اسے پہنچایا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت اس عاجز نے خطبے میں تلاوت کی ہے. کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزمائیں گے. خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے, بھوک کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے, اور مال اور جان کے اعتبار سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا, اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر اعتبار سے تمہیں آزمایا جائے گا. خوف. آج کا مسلمان دنیا کے حالات کو دیکھ کر خوف, پریشانی کے اندر آتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما نہیں رہا ہے. لیکن کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ تم یہود ہو جاؤ. بعضوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ, نصرانی ہو جاؤ. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہودیوں سے کہہ دو, نصرانی سے کہہ دو, ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ہماری توجہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گی. توجہ رہے گی تو براہ راست توجہ رہے گی اللہ رب العزت کی طرف. اللہ رب العزت سے توجہ نہیں ہٹے گی, جو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا. ان کی توجہ کہاں تھی؟ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی توجہ اللہ کی طرف, توجہ کسی اور طرف نہیں تھی. واقعات سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی توجہ خالص توجہ تھی تو کس کی طرف تھی توجہ؟ اللہ ہی کی طرف تھی, کسی اور کی طرف توجہ نہیں تھی. نگاہ تھی تو نگاہ تھی اللہ ہی کی طرف, کسی اور کی طرف نگاہ نہیں تھی. یہ پیغام ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر, یہ پیغام دیا جا رہا ہے, یہ سوچ دیا جا رہا ہے, یہ فکر دی جا رہی. ہر خانقاہوں کے اندر, ہر مدرسے کے اندر, ہر جگہ پر ہر دینی کام کرنے والا یہ پیغام دے رہا ہے. سوچ ہو, فکر ہو, ذہنیت ہو, توجہ ہو تو صرف اللہ کی طرف, کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونا چاہیے. حالات آئیں گے تم پر, پریشانی آئیں گے تم پر, خوف آئیں گے تم پر, بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا, لیکن تمہاری توجہ ہوگی تو کس کی طرف توجہ ہوگی؟ اللہ ہی کی طرف, کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے, ذی الحج کا پیغام بھی یہ تمہیں پیغام دے رہا کہ توجہ براہ راست اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا جو واقعہ پیغام بتایا جاتا ہے نا, واقعے کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے زبردست لکڑیاں جلائی گئی, اور لکڑیاں جلانے کے بعد ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو لایا گیا کہ آگ میں ڈالا جائے. اچانک شیطان قریب آیا, کہا کہ گوفن کے ذریعے آگ میں ڈالا جائے, جھولے کے ذریعے آگ میں ڈالا جائے. قریب جانا آسان نہیں تھا نا, زبردست آگ لگ رہی تھی, بھڑک رہی تھی آگ. اب کیسے قریب جائیں گے؟ جائیں گے تو ہم خود جل بن کر راکھ ہو جائیں گے. تو کہا کہ گوفن تیار کیا جائے, اندر ڈالا جائے. جیسے ہی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو گوفن میں رکھ کر پھر آگ میں ڈالنے والے تھے, قریب تھے آگ میں جانا ہی. اب جیسے ہی قریب تھے, فرشتوں میں خلبلی مچ گئی, پہنچ گئے, پانی کا فرشتہ پہنچ گیا. کیا کہنے لگا؟ اللہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تیرا خلیل جو تیرے محبت کا دم بننے والا, تیرے پیار کا دم بننے والا ہے, تیرے عشق کا دم بننے والا, اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جیسے یہ کہا کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اللہ نے کہا میری محبت کا دم بننے والا, میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کتنی اس کو محبت ہے. جاؤ نا تم خود ملاقات کرو, پوچھ لو میرے خلیل کو, تم پوچھو کہ خلیل کے دل میں میری کتنی محبت ہے, پیار ہے, عشق ہے. چلے گئے. آیا پانی کا فرشتہ اور آ کر خلیل سے کہا کہ خلیل اجازت دو, پانی لا کر ڈالا جائے, آگ بجھ جائے گی. ضرورت نہیں ہے.
खलील ने ना कह दिया कि मुझे जरूरत नहीं है। हवा का फरिश्ता अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास गया और जाकर कहने लगा कि अल्लाह इजाजत दीजिए हवा चलाए। कहा कि जरूरत नहीं है। खलील को डाला जा रहा, आग में डाला जा रहा है, सामने आग है। हमारा हाल क्या होता है जरा मुसलमानों, जरा सोचो, दिल के आग और दिल की तरफ तवज्जो करें कि अगर हमारे सामने आग होता तो क्या कहते हैं, क्या हालात है हम पर। हमें तो मिटाया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाल देखो, बिल्कुल आग करीब है, जल बुन कर राख हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद तवज्जो है। तो किसकी तरफ तवज्जो है, जरा जोर से बोलो, अल्लाह अकबर कबीरा। उस रब की तरफ तवज्जो है, उस रब पाक की तरफ तवज्जो है। आगे कहा कि पानी के फरिश्ते ने, हवा के फरिश्ते ने आकर कहा कि हवा चलाए, आग बुझ जाए। जरूरत नहीं है। जिब्राइल चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह इजाजत दीजिए खलीलुल्लाह के पास जाऊं, खलील को बचा लो। अल्लाह ने कहा कि तुम खुद खलील के पास जाओ। आ गए खलील के पास। भेजने वाला कौन? तो फौरन कहा अल्लाह ने भेजा। तो कहा कि मेरे हाल को वो नहीं जानते क्या, मेरे हाल को वो नहीं जानते क्या? कहा जानते हैं। तो कहा जब मेरा रब मेरे हाल को जानता है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अजीब बात है, अगर हम पर हालात आए और करीब फरिश्ते आ जाए तो हम खुश हो जाए। अरे खुशी होगी कि नहीं खुशी होगी कि फरिश्ते हमारे करीब आ रहे। यहां फरिश्ते किसके पास आ रहे? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास फरिश्ते हैं। अब वमा कान मिनल मुशरिकीन पर जाइए, पैगाम दे दिया कि कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। मिल्लत इब्राहिमी की तरफ आ जाओ कि इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोच, फिक्र, जहनियत सब के सब थी तो अल्लाह ही की तरफ थी, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं थी। फरिश्ते आए, फरिश्तों के आने के बावजूद तवज्जो है तो अल्लाह ही की तरफ, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं है। चाहते तो फरिश्ते की तरफ तवज्जो जाती, लेकिन फरिश्ते की तरफ तवज्जो नहीं गई, जिब्राइल की तरफ तवज्जो नहीं गई, हवा के फरिश्ते की तरफ तवज्जो नहीं गई, पानी के फरिश्ते की तरफ तवज्जो नहीं गई। अब भी तवज्जो है तो अल्लाह की तरफ। अरे आग करीब है, बिल्कुल करीब है, आग में चले जाएंगे, जल बुन कर राख हो जाएंगे, लेकिन तवज्जो अब भी है तो अल्लाह ही की तरफ, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं। आज के मुसलमान को जरा सा हालात आ जाते तवज्जो हट जाती है, जरा सी परेशानी आए तो तवज्जो हट जाती है, जरा से मसाइल आ जाए तो तवज्जो हट जाती है, कारोबार में परेशानी आए तो तवज्जो हट जाती है, अगर दुकान में परेशानी आए तो तवज्जो हट जाती है, घर में परेशानी आए तो तवज्जो हट जाती है, मकान में परेशानी आए तो तवज्जो हट जाती है, अगर चलने फिरने में तवज्जो, अगर मिलने के में परेशानी आए, हालात आ जाए तवज्जो हट जाती है, अल्लाह से तवज्जो हट जाती, तवज्जो चली जाती, किसी और की तरफ तवज्जो चली जाती है। एक साथ इस बात की नियत करो कि करने वाली जात है तो किसकी जात है, जरा जोर से बोलो, अल्लाह ही की जात है। तवज्जो रहेगी तो किसकी तरफ तवज्जो रहेगी? पैगाम दे दिया कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि तवज्जो आपकी इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ होना चाहिए। वमा कान मिनल मुशरिकीन, कि उनकी तवज्जो हटती नहीं थी, तवज्जो हटती नहीं थी। शिर्क सिर्फ इस तरह नहीं, उनकी निगाह, उनकी सोच, उनके फिक्रों के एतबार से भी वो किसी तरह शिर्क नहीं कर सकते थे, शरीक नहीं कर सकते थे अल्लाह के अलावा। अरे फरिश्तों को शरीक नहीं कर रहे, हवा के फरिश्तों को शरीक नहीं कर रहे, पानी के फरिश्तों को शरीक नहीं कर रहे, जिब्राइल को शरीक नहीं कर रहे। जिब्राइल आए, कहा कि जरूरत है तो बोलो, कहा कि ना 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 जरूरत नहीं है, मेरी तवज्जो अब भी है तो अल्लाह ही की तरफ तवज्जो है। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम दे दिया। यही खानका का पैगाम है, यही तसव्वुफ का पैगाम है, यही मदरसा का पैगाम है, यही दीन का पैगाम है कि तवज्जो रहे तो किसकी तरफ तवज्जो रहना चाहिए? अल्लाह की तरफ। हालात हजारों आ जाए, परेशानी हजारों आ जाए, मुसीबत हजारों आ जाए, दुकान में परेशानी
پریشانی آئے گی، کاروبار میں پریشانی آئے گی، خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اے مسلمانوں، تمہاری توجہ نہیں ہٹنا چاہیے، توجہ رہنی چاہیے تو اللہ کی طرف توجہ رہنا چاہیے، توجہ نہیں ہٹنا چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری توجہ رہے گی تو اللہ ہی کی طرف، کسی اور کی طرف توجہ نہیں۔ اور سنیے، دل کے کانوں سنیے، جب توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے نا، میں اس سے پہلے ایک نقطہ اکثر نقل کیا کرتا ہوں، یہ واقعہ جب بھی آ جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نمرود نے جب ارادہ کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالے، ارادہ کیا، جیسے ہی ارادہ کیا آگ لگائی، اب جب آگ لگائی، آگ بھڑکنے لگی، تو آگ میں ڈالنے کی جب باری آئی تو سوچا کہ آگ کے اندر جائے، اگر ڈالنے جائے تو ہم خود آگ کی لپٹ میں آ جائیں گے، اس لیے کہ زبردست آگ لگی۔ آگ کے لپٹ میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ آگ کے لپٹ میں آ سکتے ہیں، قریب تو جا نہیں سکتے۔ تو سوچنے لگے کہ کیسے ابراہیم کو اندر ڈالا جائے۔ تو قریب کون آیا نمرود کے قریب؟ ذرا زور سے بولو، کون آیا؟ ذرا زور سے بولو، شیطان آیا نا۔ اور جیسے ہی خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، قریب تھے آگ کے، تو قریب کون آئے؟ ذرا زور سے بولو، فرشتے قریب آئے کہ نہیں آئے؟ یہاں سے میں ایک نقطہ نقل کیا کرتا ہوں، جو لوگ دین کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں، دینی ذوق رکھتے ہیں، دینی شوق رکھتے ہیں، دینی کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے قریب اکثر فرشتے ہی آیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دین کے کام کرنے والوں کے خلاف ہوتے ہیں، دین کے کام کرنے والوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں یا ان کے پیچھے پڑتے ہیں، تو ان کے پاس آتے ہیں تو شیطان ہی آیا کرتا، کوئی اور نہیں آتا ہے۔ ان کے قریب آتا ہے تو شیطان ہی آتا ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم کام کرنے والوں کو کام کرنے دیتے ہیں یا کام کرنے نہیں دیتے ہیں، اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھو پیغام کتنا بڑا پیغام ہے، ذرا پیغام کو سوچئے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم کو، قریب کون آئے؟ پانی کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بجھا دے، ختم کر دے اور نکال دے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی توجہ کہاں تھی؟ ذرا زور سے بولو، اللہ کی طرف تھی نا توجہ۔ کیا کہا؟ تیری طرف توجہ نہیں ہے۔ جبرائیل کو کہا کہ تمہاری طرف توجہ نہیں ہے، ہوا کے فرشتوں کو کہا کہ تمہاری طرف توجہ نہیں ہے، پانی کے فرشتوں کو کہا کہ تمہاری طرف توجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں حالات میں ہیں، پریشانیوں میں، سن لو، کان کھول کے سن لو۔ اگر طالب علم ہے، علم حاصل کرتے، حالات آتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنو، کان کھول کے سنو۔ آپ کی توجہ رہے تو کس کی طرف رہنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اور جب اللہ کی طرف توجہ رہے گی تو رستہ کیسا کھلتا ہے؟ ذرا اس کو بھی سنو کیسے رستہ کھلتا ہے۔ جب جبرائیل کی طرف بھی توجہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کی، جب فرشتے، پانی کے فرشتوں کی طرف بھی توجہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کی، ہوا کے فرشتوں کی طرف بھی توجہ نہیں ابراہیم خلیل اللہ کی، تو اللہ نے خود فرشتوں سے کہا، اے پانی کے فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، ہوا کے فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ، جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ، میرے خلیل اللہ کی نگاہ میرے طرف ہے، میں خود رب پاک آتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آگ، میرا خلیل جبرائیل کی طرف توجہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، پانی کے فرشتے کی طرف توجہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، ہوا کے فرشتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اس کی توجہ میری طرف ہے۔ میں خود آیا ہوں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گل گلزار ہو جا، بالکل باغیچہ بن جا، گنچا بن جا، اور ٹھنڈی ہو کر ابراہیم کو عافیت ہی عافیت دے دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا کہ نہیں ٹھنڈا کر دیا گیا تھا؟ حالات آئے نا ابراہیم پر، لیکن ابراہیم پر حالات آنے کے بعد بھی آنکھ کو ٹھنڈی کی حالات آنے کے بعد جب ابراہیم کی توجہ اللہ کی طرف تھی تو آپ کو توجہ ٹھنڈا کر دیا گیا۔ یہاں سے یہ بات، اس بات کا علم ہوتا ہے، مسلمانوں ہم جب آگے بڑھیں گے
طالب علموں جب ہم آگے بڑھیں گے حالات آئیں گے، تصوف کا طلب کرنے والا، علم حاصل کرنے والا، علم کا اور علم روحانی اور علم نورانی کا علم حاصل کرنے والا جب آگے بڑھے گا، علم الہی کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، یاد رکھنا حالات تو اس پر آئیں گے لیکن اس کی توجہ رہے گی اللہ کی طرف، انشاءاللہ حالات دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ خود اس کے لیے راستہ کھول دے گا، انشاءاللہ کھول دے گا کہ نہیں کھول دے گا؟ یقین ہے کہ نہیں اللہ پر؟ ہمیں یقین ہے۔ ہم لوگ حالات آتے ہیں تھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کی آیت اس عاجز نے پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ طالب علم روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، طلبہ مولانا روٹی نہیں ملتی ہے کبھی کبھی، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب آئے گا، بھوک آئے گی، خوف آئے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ملے گی اگر تم صبر کرو گے۔ بشارت مقید کیا گیا کس پر؟ جب یہ حالات تم پر آئیں گے، تم ان پر صبر کرو گے، تمہیں بشارت ملے گی، پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ جب تمہیں کامیابی ملے گی پھر تمہیں دنیا دیکھتی رہے گی اور اس وقت تمہیں خوشی ہوگی کہ تم نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں انعام عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی کہ نہیں ٹھنڈی ہوئی تھی؟ ذرا زور سے بولو، ٹھنڈی ہوئی؟ آگ ٹھنڈی ہوئی؟ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اتنے پہ چھوڑ نہیں دیا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، اللہ ابھی تو آزمایا آپ نے، کہا کہ بیوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہاں بھی آزمایا جا رہا ہے، پھر کہا کہ بچے کو لے کر جاؤ ذبح کرو، یہاں بھی آزمایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان آگے بڑھتا ہے، آزمانے پر کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ انسان خوش ہو جائے کہ اب مجھے کوئی حالات نہیں آئیں گے، تو ای خیال است و محال است و جنو است، اللہ کبھی کبھی حالات دے کر بندے کو پھر آزمانا چاہتا ہے کہ بندے کو دیکھوں کہ بندہ کامیاب ہوتا ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور جب انسان پھر بھی حالات آئیں، بڑھتا رہے، محنت کرتا رہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ پھر تو اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، دکان میں پریشانی آئے گی، کاروبار میں پریشانی آئے گی، چیزوں میں پریشانی آئے گی، مدرسوں میں پریشانی آئے گی، چلانے میں پریشانی آئے گی، پڑھنے میں پریشانی آئے گی، پڑھانے میں پریشانی آئے گی، کام کرنے میں پریشانی آئے گی، گھر کے اندر پریشانی آئے گی۔ ہر وقت توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی؟ ذرا زور سے بولو۔ یہ توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے، کرنے والوں کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، ہر انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر توجہ اللہ کی طرف رہے تو یاد رکھنا کبھی ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کبھی بھی انسان ناکام نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے۔ اسی لیے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اب عبداللہ ابن سالم یا سالم بن عبداللہ بہت بڑے تابعی تھے، مکہ المکرمہ میں گئے، اب طواف کرنے لگے تو غالباً ہشام بن ملک داخل ہوا، بڑا بادشاہ تھا۔ جیسے ہی داخل ہوا انہوں نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ یا غالباً عبداللہ بن سالم وہ طواف کر رہے ہیں، تو قریب آئے اور کہا کہ حضرت جو بھی ضرورت ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مانگ لیجیے حضرت۔ تو حضرت پھر طواف میں لگ گئے۔ پھر وہ قریب آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آ کر کہنے لگا کہ حضرت کوئی چیز کی ضرورت ہو تو کہہ دیجئے، ہمارے پاس اگر کوئی بڑا بادشاہ جائے تو طواف بھی چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دے۔ اب تو مالداروں کی طرف بھی توجہ بڑھتی چلی گئی، لیکن وہاں حالات کیا تھے؟ توجہ رہتی تھی کس کی طرف؟ توجہ رہتی تھی اللہ ہی کی طرف۔
फिर वो बादशाह सलामत आया और आकर कहने लगा कि हजरत जरा जो भी चाहिए वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत फिर तवाफ में लग गए, फिर तवाफ में लग गए, 2-3 मरतबा आया। तीसरी मरतबा फिर आया और कहने लगा कि हजरत जो चाहिए मांग लो, देने के लिए तैयार हूं। हजरत का चेहरा सुर्ख हो गया और कहा कि सामने काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह से मांगू या तुझसे मांगू? चेहरा सुर्ख हो गया, मैं अल्लाह से मांगू या तुझसे मांगू? हिशाम बिन अब्दुल मलिक समझ गए, तवाफ में लग गए। तवाफ खत्म हुआ, जल्दी से तवाफ खत्म करके हिशाम बिन अब्दुल मलिक बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हरम शरीफ से भी बाहर निकल गए और खड़े हो गए और कहा कि हजरत वाला अभी तशरीफ लाएंगे, हजरत से फिर कहूंगा। पहले के बादशाह भी ऐसे हुआ करते थे। आजकल के अगर फर्द के सामने अगर कोई बड़ा डांट दे तो मुंह बन जाया करता है कि हजरत ने डांट दिया, छोड़ो, ये कोई बुजुर्ग है, इनके करीब कभी नहीं जाना है। पहले के बादशाह भी इतने नेक हुआ करते थे कि बड़े डांट दे तो डांटने के बाद बुरा नहीं माना करते थे। दोबारा लौटकर हरम शरीफ से बाहर निकल गए और कहा कि हजरत वाला अभी तशरीफ लाएंगे। जैसे ही हजरत वाला तशरीफ लाए, तवाफ मुकम्मल हुआ, उम्रा मुकम्मल किया और बाहर तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद हजरत के करीब आए और कहने लगे कि हजरत अब कुछ जरूरत तो मांग लीजिए। उन्होंने सोचा कि अब तो काबतुल्लाह करीब नहीं है कि हजरत कहेंगे कि अल्लाह का घर, तो कहा कि हजरत जो चीज मांगना है मांग लो। हजरत ने कहा कि दीन मांगू या दुनिया मांगू? क्या कहा? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। दीन मांगू, दुनिया मांगू? तो सोचने लगे और कहने लगे कि हजरत दीन के एतबार से तो मैं कमजोर हूं, अल्लाह ने आप ही को नवाजा है। दीन में तो अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा, तकवा है, इखलास है, लिल्लाहियत है, सारी चीज है, इल्म है, सारी चीज अगर है तो आप ही के पास है। तो दीन में तो मैं कमजोर हूं, मेरे पास दुनिया है। क्या कहा? जरा जोर से बोलो। मेरे पास क्या है? मेरे पास दुनिया है। हजरत जो दुनिया से मांगना चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं अता कर दूंगा। हजरत का चेहरा फिर सुर्ख हो गया। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, हजरत का चेहरा सुर्ख हो गया और क्या कहा मालूम है? जिसने दुनिया बनाई उससे कभी नहीं मांगा, मैं तुझसे मांगूंगा। जिसने दुनिया बनाई उससे कभी नहीं मांगा, तुझसे दुनिया मांगूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोगों का हाल था कि उस वक्त भी तवज्जो रहती थी तो किसकी तरफ रहती थी? अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह के अलावा तवज्जो किसी और की तरफ नहीं जाती थी। आज के मुसलमानों का हाल है, चंद टकों के अंदर, चंद चीजों के अंदर बिक जाया करते हैं, मिट जाया करते हैं, अपने आप को बेच दिया करते हैं। अरे लोगों, इस बात की नियत करो कि तवज्जो रखेंगे तो अल्लाह ही की तरफ, जब वो देता है तो भर कर देता है, वो देता है तो नवाज देता है, वो देता है तो कामयाब कर देता है। लेकिन अगर तवज्जो रखेंगे उसकी तरफ तो अल्लाह हर जगह हमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। इस बात को अपने दिल में बिठाने की कोशिश करो कि देने वाली जात है तो अल्लाह ही की जात है। तवज्जो रखेंगे तो अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रखेंगे। अगर परेशानी आएंगे तो तवज्जो रहेगी तो अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रहेगी। हालात आएंगे तवज्जो रहेगी तो अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रहेंगे। मसाइल आएंगे तवज्जो रहेगी तो अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रहेगी। और अगर याद रखना, आप इखलास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तवक्कुल में आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी और एतबार से आगे बढ़ रहे हैं, घर और फैमिली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने खानदान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मोहब्बत के साथ लेकर चल रहे हैं, रिश्तेदारों को लेकर चल रहे हैं, रिश्तेदारों को मोहब्बत के साथ लेकर चल रहे हैं। हालात आएंगे, रिश्तेदारों के एतबार से हालात आएंगे, रिश्तेदार खड़े होंगे, तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, खानदान तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, इलाका तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेगा। याद रखना, जब साजिशें होंगे, खिलाफ होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तवज्जो रखना है तो किसकी तरफ तवज्जो रखना? अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रखना। अल्लाह ही की तरफ तवज्जो रखेंगे, इंशाअल्लाह एक न एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी इंशाअल्लाह। यह हो ही नहीं सकता कि इंसान आगे बढ़े और उसको कामयाबी तरह उसके कदम को न चूमे। आयत पढ़ते ही नमाल उसरी युसरा, तंगी के बाद ही तो आसानी है ना। बगैर तंगी की आसानी कैसे मैसर हो जाती है? इंसान सोचता है कि तंगी न मिले पहले से फूल बरसना शुरू हो जाए, यह हो ही नहीं सकता है। पहले पत्थर बरसते हैं, पहले परेशानियां
آتی ہیں، پہلے بھوک آتی ہے، پہلے حالات آتے ہیں، پہلے مسائل آتے ہیں، مسائل کے بعد انسان کی توجہ اللہ ہی کی طرف رہتی ہے تو اللہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا کرتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ہے، دنیا کے اعتبار سے چلنا ہے۔ جب دنیا ہے تو حالات آئیں گے، دنیا ہے تو پریشانی آئے گی، اور ایسے بھی مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے کہ جس کی جنت تو وہاں ہے، یا جنت کیا ہے ہماری؟ کافر کے لیے جنت ہے دنیا تو، مسلمانوں کے لیے جنت، مومنوں کے لیے جنت تو کہاں ہے جس کا وعدہ کیا گیا؟ لیکن ہے حالات آتے ہیں، مسلمان تھک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پریشانی آتے ہیں ڈر جاتا ہے، موبائل میں حالات دیکھتے ہیں ڈر جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا، ہمت کرنا، میں ہمت نہ کرنا، میں اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں۔ آگے بڑھیں، ہمت کریں، علماء کا ساتھ دیں، اکابر کا ساتھ دیں، لیکن یاد رکھنا حالات آئیں گے، بچوں کو شہید کیا جائے گا، بیوی کے اعتبار سے بیوی کو بیچارے کو بیوی کو ہمارے بیوی بیچاری شہید ہوگی، گھر کے اندر شہید ہوں گے، افراد شہید ہوں گے، بیوی ہو سکتا ہے کہ بیوہ ہو سکتی ہے، ہماری ماں بیچارے ان کے بچے ختم ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمان اس کے باوجود اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے، آگے بڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کے قدم کو کامیابی اس کے قدم کو چومے گی انشاءاللہ۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان محنت کرے اور کامیابی اس کے قدم کو نہ چومے۔ اس لیے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ ایمان کو زندہ کریں گے، اسلام کو زندہ کریں گے، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ محنت کرو، کوشش کرو، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، توجہ کو اللہ کی طرف لے جاؤ۔ یاد رکھنا پھر کامیابی دیکھو آپ کو قدم کو چومے گی۔ میں ابھی 2 دن پہلے ہی اچانک میرے سامنے ایک سادھو سنت، بڑا ہندو دھرم کا ایک بڑا وہ ہے، اس کا میرے پاس ویڈیو آ گیا، ایک کلپ آ گئی چھوٹی سی۔ کسی نے پوچھا کہ گرو جی مجھ پر بہت حالات ہیں، پریشانی ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، آتما ہتیا کروں۔ تو اس گرو جی نے اس کو فوراً کہا، اس کے سادھو سنت نے کہا نا نا نا، عجیب انداز میں کہا نا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو ان کے اس میں تھا، کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بس ایشور کا نام لیا کرو، رادھے رادھے، یہ جو 2-3 لفظ ہے وہ بولے، کہا کہ بل یہ لیا کرو۔ تو مجھے عجیب لگا کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے اکابر کہا کرتے ہیں کہ اللہ 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 لیا کرو، اتنا لو اتنا لو۔ اس نے بتایا کہ اگر تمہیں سستی آئے، پریشانی آئے، مسائل آئے، لیکن 1-1 2-2 3-3 گھنٹے تک کے اس نام کو لیا کرو، سارے نکل جائیں گے، کشٹ ختم ہو جائیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی، مصیبت ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو وہ مذہب کیا ہے کیا نہیں، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء اللہ والے بتایا کرتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا نام لیا کریں، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ حالات ختم ہو جائے ہمارے اندر سے۔ ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ختم ہو سکتے، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے ذکر کریں گے، انشاءاللہ کثرت سے ذکر کرو، انشاءاللہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ حالات ہمارے ختم ہو جائیں، مسائل ختم ہو جائے، مصیبت ختم ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، ہم اپنی محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ دیکھو جب کوشش کرنے والا کوشش کرے گا تو یاد رکھنا حالات ختم ہو گئے۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی مسائل آئے، پریشانی آئی۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا، ہر انبیاء کو آزمایا گیا، اور آزمانے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ یاد رکھنا ہمیں بھی آزمایا جائے گا جب ہم آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی کامیابی ہمارے قدم کو چومے گے انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری توجہ رہے گی تو کس کی طرف رہے گی؟ ذرا زور سے بولو۔ دیکھو حالات آئیں، حالات میں بھی توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی؟ اور ایک لفظ آپ یہاں سے سیکھ کر چلے جائیں کہ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی حالات آئیں، کوئی بھی چیز آئے تو فوراً کہو کہ میری نگاہ ہے تو اللہ ہی کی طرف ہے، انشاءاللہ حالات وہاں سے دور ہوں گے انشاءاللہ۔
کہو گے انشاءاللہ؟ کوئی بھی مسائل آئے ہیں، گھر میں پریشانی آئے ہیں، آپ کے دکان میں پریشانی آئے ہیں، کاروبار میں پریشانی آئے، بلا جھجک کہہ دو، آپ کی فیملی آ کر کہے، آپ کی بیوی، آپ کے گھر میں آپ کی ماں آ کر کہے کہ بیٹے بہت حالات ہیں، تو فوراً کہو کہ میری توجہ ابھی بھی اللہ کی طرف ہے، انشاءاللہ وہ حالات کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ کہو گے یہ لفظ انشاءاللہ کہو گے؟ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام چور بن جاؤ، کام کریں، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ؟ محنت کرو، کوشش کرو، لیکن توجہ رہے گی تو کس کی طرف رہے گی انشاءاللہ؟ اللہ کی طرف توجہ رہے گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ مراقبہ محاسبہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب ایک ساتھ مل کر ذکر کریں۔ ذکر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون عطا فرما دیتا ہے ذکر کرنے والوں سے۔ جتنا اللہ کو یاد کرو گے اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ حالات بہت ہیں، پریشانی بہت ہیں، لیکن دل کے سکون کی بھی ضرورت ہے۔ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آئیے بڑی محبت کے ساتھ ذکر کریں، بڑے پیار کے ساتھ۔ سستی ہے تو سستی کو تھوڑی دیر کے لیے دور کر دیں۔ بہت سستی کر کے ہم چلے ہیں، بہت غفلت کے ساتھ ہم لوگ چلے ہیں، بہت عیاشی کے ساتھ چلے ہیں، لیکن یہی موقع ہمیں ملتا ہے۔ اس موقع پر بھی ہم سستی کریں تو ہم سے بڑا کمزور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سستی کو دور کر دیں، آؤ بڑی محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آرام سے پراٹھی مار کر بیٹھنا ہو تو بیٹھ سکتے ہیں تاکہ آسانی سے ذکر محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
اللہ 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 اللہ۔ جس طرح بچہ ماں کو پکار کر کہتا ہے ماں ماں، کوئی غلطی ہو جائے، ہم بھی اپنے غلطی کو سامنے رکھیں، گناہ کو سامنے رکھیں۔ ہم کافی گناہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کو اسی انداز میں پکارے جس طرح بچہ ماں کو پکار کر کہتا ہے ماں ماں۔ ہم بھی اللہ اللہ اللہ۔ ہر انسان گناہ کر کے بیٹھا ہے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ پیر بدن کا ایک ایک عضو گناہ کر کے بیٹھا ہے۔ آؤ اللہ کو اسی انداز میں پکارے اور اب گناہ کو یاد کریں۔ اللہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے مراقبہ کرتے ہیں، محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے، اسی لیے سب اپنے آنکھ کو بند کر دیں، گردن کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے، بائیں طرف پستان کے 2 انگل بائیں طرف اور اس سے 2 انگل نیچے کی طرف دل ہے، اس کی طرف خوب متوجہ ہو جائے، دل کی طرف دیکھیں کہ دل کتنا گندہ کر کے بیٹھے ہیں، متوجہ ہو جائے، ہر شخص متوجہ ہو جائے، اپنے گناہ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کے بعد محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہر انسان اپنی آنکھ کو بند کر لے، بالکل دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ انسان جب آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ بالکل قریب ہے، اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہپنوٹزم ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے پیشانی پر انگلی رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ جب انسان بالکل اس مدہوشی میں چلا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تمہیں کہاں گھومنا ہے، تمہیں کیا کھانا ہے، تو کہتا ہے مجھے کیڈبریز کھانا ہے، تو اس کو نیم کا پتہ کھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیسے لگا، تو کہتا ہے کہ بہت میٹھا لگا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اکابر سے سیکھا ہوا طریقہ کہ ہمارے اکابر اللہ کے مراقبے میں اور محاسبے میں اس طرح لگتے تھے کہ اللہ کو بالکل قریب دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ بالکل اللہ قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ ہر انسان دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نورانی، بالکل نورانی چہرہ، نورانی، ہم نورانیت کو دیکھ رہے ہیں، نور کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل قریب دیکھنے کی کوشش کریں اللہ کے نور کو، ہر انسان دیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو اللہ بالکل قریب ہے۔
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ہزاروں گناہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بندے میں نے تجھے کھلایا، اے بندے میں نے تجھے پلایا، اے بندے میں نے تجھے زبان دی، اے بندے میں نے تمہیں آنکھ دی، پھر بھی تم گناہ کرتے پھر رہے ہو۔ میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں لقمہ دیا، میں چاہتا تو تمہیں تمہارے ہاتھ کو چھین کر دیتا، تمہاری آنکھ کی بینائی کو چھین لیتا، کان کی روشنی کو، کان کی سنوائی کو ختم کر دیتا، زبان کی طاقت کو ختم کر دیتا، تو بول بھی نہ سکتا، پھر بھی یہ انسان، اے میرے بندے تو مجھے چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اے انسان تو تیرے رب ہی کو دھوکہ دے رہا ہے، تجھے تیرا دوست نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، تجھے تیرے کوئی اور نہیں مل پایا، ملا تو تیرا رب ہی ملا کہ تو تیرے رب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہر انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے۔ ذرا دیر کے لیے سوچے کہ ہمیں موت آ چکی ہے، ذرا دیر کے لیے سوچے کہ ہماری آنکھ بند ہو چکی ہے۔ ہر انسان سوچے کہ جیسے ہماری آج آنکھ بند ہے، ہماری حقیقت میں آنکھ بند ہو چکی ہے۔ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے ہمارے بارے میں کہ فلاں ابن فلاں دنیا سے چل بسا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے قریب بیٹھ کر ہماری ماں رو رہی ہے کہ میرا بیٹا اب دنیا سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، ہمیں غسل دیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے، لوگ ہمیں غسل دے رہے ہیں پھر کفن پہنا رہے ہیں، ہماری طاقت بھی نہیں کہ ہم کچھ بول سکے اور ہم لوگ ہمارے کفن پہنا رہے ہیں۔ تو سوچے، ہر انسان سوچے کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے، اور سوچے کہ ہمیں کفن پہنا کر ہمیں اٹھا کر لا کر گھر کے اندر رکھ دیا، اور ماں چیخ نکل گئی ہمارا چہرہ دیکھ کر، بیٹا بیٹا تیرے ساتھ بیٹھ کر تو میں کھانا کھایا کرتی تھی، بیٹا تیرے ساتھ تو بیٹھ کر میں محبت کی باتیں کیا کرتی تھی، بیٹا تیرے ساتھ مل کر تو مجھے خوشیاں ملا کرتی تھی، گھر میں مجھے بیٹا بولنے والا، میں کس کو بیٹا کہوں گی، میرا لال میرے پاس سے چلا گیا۔ ذرا سوچے کہ اچانک کے اٹھ کر دور سے بھاگتی بھی ہماری بہن آئی، بھیا بھیا آپ چلے گئے، اب مجھے کون محبت دے گا۔ ذرا سوچے کہ ہماری لاش رکھی ہے، قریب سے ہماری بیوی آئی، کہنے لگی تم تھے تو مجھے خوشیاں ملتی تھی، اب لوگ مجھے بیوہ کہیں گے۔ اچانک کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ایک بچی دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آ رہی ہے، اور ہمارے سینے پر چڑھ کر کہنے لگی، ابو ابو میں تمہاری ننھی منی بچی ہوں، تم مجھے کھیلنے کے لیے گھر سے باہر لے جایا کرتے تھے، ابو اب کون مجھے کھیلنے لے جائے گا۔ ذرا سوچے، ہمارا جنازہ گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، لوگ ہمارے جنازے کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں، ہماری باڈی گھر سے باہر جا رہی ہے، گھر کے اندر ماں کی چیخ نکل گئی، بیوی کی چیخ نکل گئی، بچی کی چیخ نکل گئی، گھر کے سارے افراد رو رہے ہیں کہ گھر سے نہ لے جاؤ، لیکن باہر سے کہا جا رہا ہے کہ جلدی جنازے کو باہر نکالو، وقت ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہمارے جنازے کو باہر نکالا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہماری باڈی جا رہی ہے، لوگوں نے تختے پر رکھ دیا اور کندھا دے رہے ہیں، کندھا دیتے دیتے لوگ ہمارے جنازے کو لے جا رہے ہیں۔ ہر انسان سوچے کہ ہمارا جنازہ جا رہا ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے مردہ ہے، ہمارا جنازہ جا رہا ہے۔ اچانک نیچے سے کہنے والے نے، ایک شخص نے کہا، اچھا یہ بدبخت دنیا سے چلا گیا، یہ جب تک تھا تو اس نے بہت ستایا۔ کوئی کامنٹ کرنے والا کامنٹ کر رہا، اچھا وہ یہ انسان چلا گیا، اس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ جب مخلوق غلط کامنٹ پاس کریں گے تو اللہ کہے گا کہ
جب مخلوق اس سے خوش نہیں تھی میں بھی اس سے خوش نہیں ہوں. جنازے کی نماز پڑھنے والے جنازے کی نماز پڑھیں گے, قبر میں اتارنے والے قبر میں اتاریں گے, منو مٹی کے نیچے ہمیں اتار دیا جائے گا. ذرا سوچے کہ لوگوں نے مٹی کے نیچے اتار دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے. اچانک فرشتے آئے اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے حکم نافذ کیا ہے کہ تمہیں خوب پیٹنا ہے, اور فرشتے ہمیں مار رہے ہیں. اے انسان, کب تک کہ تو خواب غفلت میں پڑا رہے گا؟ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل, تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل, سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے, سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے, ہم لوگ اپنے اللہ کی بندگی میں کتنی سستی کر رہے ہیں. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے, خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے, خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے. ارے کم بخت تو سویا ہے اٹھ ہوشیار ہو جلدی, ارے کم بخت تو سویا ہے اٹھ ہوشیار ہو جلدی, کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے, کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے. نہ دل میں خوف مولا ہے نہ نیکی کا کوئی رشتہ, نہ رویا تو نہ توبہ کی نہ کی سجدے میں آہے تو, نہ رویا تو نہ توبہ نہ کی سجدے میں آہے تو, قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے, قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے. ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے, ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے, یہ سانسیں چند لمحے یہ مہلت بھی امانت ہے. یہ سانسیں چند لمحے یہ مہلت بھی امانت ہے, نہ دل میں خوف مولا ہے نہ نیکی کا کوئی رشتہ, نہ دل میں خوف مولا ہے نہ نیکی کا کوئی رشتہ, نہ دل میں خوف مولا ہے نہ فلسطی کا کوئی رشتہ, نہ دل میں خوف مولا ہے نہ اقصی کا کوئی رشتہ, نہ دل میں خوف مولا ہے نہ غازہ کا کوئی رشتہ, تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے, ہم کس بات پر چاہ رہے ہیں کہ جنت ہمارے حق کی ہے. اللہ اللہ چھوڑا جس نے وہی رسوا ہوا آخر, اللہ اللہ چھوڑا جس نے, حقیقت میں ہم نے اللہ اللہ کہنا ہی چھوڑ دیا.
اللہ اللہ چھوڑا جس نے وہی رسوا ہوا آخر، نہ اس کا نور باقی ہے نہ دل کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کا نور باقی ہے نہ دل کی کوئی قیمت ہے، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، گناہوں میں پڑا تڑپتا ہے یہ دل بندے الہی کا، خداوندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، خداوندہ بچا لے اب تیری رحمت ہی کافی ہے، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے دل سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، آؤ اپنے ہاتھ کو اٹھا لو، بہت گناہ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، رب بھی بہت پیارا ہے ہمارا، اللہ ہمارا بہت پیارا ہے، جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، آؤ آج ہم ٹوٹ کر اللہ سے مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے انشاءاللہ، خوب روئیں، رونا آئے تو اپنے آنکھوں کے اندر سے خوب آنسو نکالیں، تڑپ جائے، نہ رونا آئے تو رونے والا انداز بنا لیں، آج رو رو کر اللہ سے مانگے، رونا نہ آئے تو انداز بنا کر مانگے، اتنا مانگے کہ رب آج عطا کر ہی دے، حالات کو دیکھ کر مانگے، پریشانی کو دیکھ کر مانگے، گھر کو دیکھ کر مانگے، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر مانگے، کسی کے گھر کو اجاڑا جا رہا ہے، کسی کے گھر کو توڑا جا رہا ہے، کسی کے بچے کو شہید کیا جا رہا ہے، آج آئے ہم درد کے ساتھ اللہ سے سب کے لیے مانگیں گے، آؤ ہاتھ اٹھاؤ، رو مانگ لو، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، اس عاجز نے دیکھا کہ آپ کے نیک بندے آپ سے مانگنے آئے ہیں، مجھ جیسا نکمہ کمزور بھی اس صف میں شامل ہو رہا ہے مولا، اللہ یہ بہت اچھے ہیں مولا، یہ بہت پیارے ہیں مولا، اللہ ان جیسوں کو دیکھ کر مجھ جیسے مکار کو بھی آج معاف کر دے مولا، اللہ دھوکے باز ہوں مولا، اللہ فریب کار ہوں مولا، اللہ دکھاوا میرے اندر بہت زیادہ ہے مولا، مکاری میرے اندر بہت ہے مولا، اللہ 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 نیکوں کے ذریعے میں اپنے لیے معافی مانگ رہا ہوں مولا، او پیارے اللہ آپ تو بہت اچھے ہیں نا مولا، آپ تو بہت پیارے ہیں نا مولا، اللہ آپ تو مکاروں کو بھی معاف کر دیا کرتے نا مولا، اللہ 100 قاتل کو 99 قاتل کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں نا، جس نے 100 قتل کیا پھر بھی آپ کے پاس دوڑا تو آپ نے معاف کر دیا مولا، اللہ اللہ دیکھ لیجئے مولا، اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ ایک نظر تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا، مولا کہیں کا نہیں چھوڑا ہے مولا، اللہ آنکھ گندی زبان گندی، اللہ ان آنکھوں سے ہم نے کسی کی ماں کو نہیں چھوڑا مولا، کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا مولا، اللہ کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا مولا، ہمارے گھر میں ہماری ماں موجود تھی مولا، ہمارے گھر میں ہماری بہن موجود تھی مولا، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی موجود تھی مولا، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کی مولا، کسی کی بیٹی کو جھانکتے رہے مولا، کسی کی بہن کو جھانکتے رہے مولا،
अल्लाह अल्लाह, कान से गंदे वाला, अल्लाह अल्लाह जुबान से तो इतने गुनाह की है, इतने गुनाह, गीबत, चुगली, अल्लाह अल्लाह, माँ को भी नहीं छोड़ा हमने माला इस जुबान से माला, बाप को नहीं छोड़ा इस जुबान से माला। अल्लाह कल कयामत के दिन आपके पास आए ना तो ये जुबान खींच कर हमारी गर्दन में बांध दी जाएगी माला। अल्लाह अल्लाह, आज माफी मांगने आए वाला, अल्लाह ये सब बंदे माफी मांगने आए ना माला, अल्लाह ये रो रहे हैं माला, अल्लाह इनके रोने को देख ले माला, इनके आंसू बहाने को देख ले माला, अल्लाह इनके तड़पने को देख ले माला, अल्लाह इनके मचलने को देख ले माला। अल्लाह आप भी तो फरिश्तों से कह रहे होंगे, ए फरिश्तों दौड़ो, देखो देखो वहां लोग मेरे पास बैठकर रो रहे हैं, ये मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं, मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह जी आप तो बहुत अच्छे हैं माला, आप तो बहुत प्यार करते हैं माला। माला माला जब भी हम माँ के पास गए ना माला, माँ से कहा अम्मी, तो अम्मी कहते बेटा तू तो मेरा लाल है, मेरा जिगर पारा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, आजा मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ। अल्लाह आपने तो कहा मैं तो 70 माओ से ज्यादा रहम करने वाला हूँ। अल्लाह हम भी तो आए हैं, माँ सीने से लगा लेती है। अल्लाह आप भी तो लगा लीजिए ना वाला। मानते हैं धोखा देकर आए हैं, मानते हैं अय्याशी करके आए हैं, मानते हैं मक्कारी करके आए हैं माला, मानते हैं तवज्जो आपसे हटा कर आए हैं, लेकिन माला आज सच्चे पक्के दिल से माफी मांगने आए हैं माला। अल्लाह 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 ये सदा किसी और जगह लगे तो लोग आ जाया करते हैं माला, आप भी तो अपने बंदों के पास आ गए होंगे ना माला। माला माला एक बच्चा अगर घर छोड़ के चला जाए और ये कह दे माँ मैं तेरे घर की तरफ कभी नहीं आऊंगा, तेरे घर की तरफ कभी निगाह उठाकर नहीं देखूंगा, लेकिन माँ माँ हुआ करती है माला। माँ कभी परेशान हो जाती है, कभी खाना उठाती, लुकमा उठाती तो उसे खाना नहीं अच्छा लगता माला, उसे अपना लाल याद आ जाता है, दिल का टुकड़ा और जिगर पारा याद आ जाता है माला। और अगर माला बच्चा काफी दिन तक ना आए तो माँ को रात को नींद भी नहीं आती माला, रात को सोने जाती तो उसे अपना बेटा याद आ जाता है, उसकी नींद उड़ जाया करती है माला। अड़ोस पड़ोस से जाकर कहती है कि कोई है जो मेरे बेटे को समझाए, मेरे प्यारे को समझाए और मेरा बेटे को मेरे घर दोबारा लेकर आए, मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के चला गया है। अगर 6 महीने के बाद उस माँ की अपने बच्चे से मुलाकात हो जाए ना तो वो माँ अपने बच्चे से जाकर यही कहती है कि बेटा बेटा तेरे बगैर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, तेरे बगैर मुझे पानी नहीं अच्छा लगता, बेटा तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती, और मेरा लाल मैंने तुझे खिलाया, मैंने तुझे पिलाया, मैंने तुझे सुलाया, मैं खुद गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुला दिया करती थी, ठंडी के मौके पर तू अगर पानी की ख्वाहिश करता था मैं तेरे लिए पानी लेकर आ जाया करती थी, और मेरा लाल तू मुझे छोड़ के चला गया, और बेटा तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, रात नींद नहीं आती है, और बेटा चल मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, तू मेरे घर की तरफ दोबारा आ जा। अल्लाह अल्लाह माँ के लिए बच्चा तो बच्चा हुआ करता है ना माला, माँ बच्चे तो सामने से माफी मांगती है ना। अल्लाह उस माँ के दिल में प्यार डालने वाली जात आप ही की है ना माला, आपकी मोहब्बत का आलम क्या होगा माला, आप तो 70 माओ से ज्यादा रहम करने वाले हैं ना माला। आप भी तो आपके बंदे के पास आ गए होंगे ना, आप भी तो हमारे पास आ गए होंगे ना, आप भी तो हमें आकर कहे होंगे ना ए बंदो तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम गुनाह करके मुझसे दूर हो गए हो, आ जाओ माफी मांगो मैं माफ कर देता हूँ। अल्लाह माफी मांगने आ गए माला, अल्लाह माफी मांगने आ गए माला। अल्लाह माफ कर दीजिए माला, देख लीजिए माला,
نماز اچھی کر دیجئے مولا ہماری مولا. اب اللہ ہمیں نماز میں دھیان عطا فرما, خضوع للہیت عطا فرما, نماز کا عشق عطا فرما, قرآن کا عاشق بنا دے, قرآن کا دیوانہ بنا دے. اللہ میرے بچوں کو قبول فرما لے, اللہ ان طلبہ کو قبول فرما لے. اللہ یہ بچے مدرسے میں آئے ہیں, اللہ بڑی محبت سے آئے ہیں, اللہ بڑی اللہ امیدیں لے کر آئے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرنے والی ذات آپ کی ہے مولا, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں مولا. میرے اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں مولا, اللہ ان بچوں کو قبول فرما لے, یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما لے, اساتذہ کو نیک بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے, سنت شریعت کا پابند بنا دے. اللہ مجھے بھی نیک بنا دے مولا, مجھے بھی نیک بنا دے مولا, متقی پرہیزگار بنا دے مولا. اللہ میں محلہ مدرسے کا ذمہ دار ہوں لیکن دھوکے باز ہوں مولا, فریب کار ہوں مولا. اللہ صحیح معنی میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں مولا. اللہ آپ سے مدد مانگ رہا ہوں, اللہ مدد کر دیجئے مولا, مجھے صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا. اللہ ان بچوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ آنے والے مہمان بچے, اللہ جو افراد آئے ہیں مولا اس عاجز سے جڑے ہوئے ہیں, سب کو قبول فرما لیجئے مولا. اللہ جی, اللہ جی, اللہ جی, اللہ جی سب کو نیک بنا دیجئے مولا, سب کو قبول فرما لیجئے مولا, سب کا اللہ صحیح معنی میں زندگی گزارنے والا بنا دیجئے مولا. اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما, بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما, قرض میں مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا. اے رب کریم, یا اللہ ہمارے یا اللہ مدرسے کے قریب بانو آپا کر کے جو مدرسے سے بڑی محبت رکھتے ہیں مولا, اس ادارے سے بڑے یا اللہ پیار رکھتے ہیں مولا, یا اللہ بیچاری محبت کرتی ہے مولا, اللہ اس ادارے کا خیال رکھتی ہے مولا. اللہ ان کے بھائی کا آج انتقال ہوا ہے مولا, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے مولا, انہیں اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے مولا, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے مولا. بھائی بھائی ہوا کرتا ہے, بہن جو ہے اللہ جس کی بہن ہے اس کا دل جانتا ہے مولا, بھائی کے ساتھ کھیلے ہوتے ہیں, دن رات ایک کیا ہوتا ہے مولا, لیکن مولا ایک دن وہ آتا ہے کہ بھائی کو جب چھوڑتے ہیں دل ٹوٹ جایا کرتا ہوگا مولا. اے رب کریم, اللہ جی ان کی مغفرت فرما دیجئے مولا, گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے مولا. ان کی والدہ بھی دنیا سے گئی اللہ, ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے مولا, اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے مولا. یا اللہ اس عاجز سے بھی بڑی محبت رکھتے تھے مولا, اللہ انہیں قبول فرما لیجئے مولا. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا, بچوں کی مدد فرما مولا. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا. اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر مولا, بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے مولا, بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے مولا, فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے مولا. اللہ اللہ اللہ, ایک بچی کو اللہ ایک بچی کو یا اللہ اس کے ساتھ زنا کیا گیا, اس کے کن پٹی پر بندوق رکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے. اس بچی نے یہی تو کہا تھا کہ مسلمانوں سے جا کر کہہ دینا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی. اللہ وہ بچی کیا ہماری شکایت کرے گی کیا مولا, ہم دھوکے بازوں کی شکایت کرے گی کہ مولا. اللہ 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 وہ قربانیاں دے رہے مولا, وہ شہادت دے رہے ہیں, ہم یہاں دھوکہ دے رہے ہیں مولا, وہ شہادت دے رہے ہیں, ہم یہاں مکاری کر رہے ہیں مولا, وہ شہادت دے رہے ہیں, ہم یہاں غیبتیں کر رہے ہیں مولا. یا اللہ وہ اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر شہادت دے رہے ہیں مولا, ماں کہہ رہی کہ بچہ جا تو شہید ہو جا, میں تیرے لیے دعا کروں گی. اللہ بچہ جا کر شہید ہو رہا ہے, ماں بچے کے سامنے شہید ہو رہی ہے, اور یہاں ہم ماؤں کی عزتیں اتار رہے ہیں مولا, ماؤں کو لاتوں پر اڑا رہے ہیں مولا. یا اللہ ان کے سامنے زبان دھاسی کرتے ہیں مولا. اللہ 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 ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا. اللہ ہمارے بچوں کی مدد فرما مولا, بچیوں کی مدد فرما مولا, مظلوموں کی مدد فرما مولا. فلسطین کو آزاد کر دیجئے مولا, غزہ کو آزاد کر دیجئے مولا, مسجد اقصی کو فتح کروا دیجئے مولا, آزاد کروا دیجئے مولا, آزاد کروا دیجئے مولا. اللہ ظالموں کے ہاتھ سے آزاد کروا دیجئے مولا. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, آپ سے مدد مانگ رہے مولا. اللہ فلسطین کے لیے مدد مانگ رہے مولا. اللہ اللہ
اللہ اللہ کل قیامت کے دن سبھی لوگ موجود ہوں گے اللہ، اس وقت آپ کہیں گے کہ دیکھو کہ کن کے دل میں فلسطین کی محبت تھی، کون کون فلسطین کے لیے رو رہا تھا، کون میرے مسجد اقصیٰ کے لیے رو رہا تھا۔ اللہ ہم جیسے کمزور بھی نکل آئیں گے مولا، ہمیں بار بار ان کے لیے اللہ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، حرمین شریفین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما مولا اللہ، جانے والوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارا نام بھی جانے والوں کے سب میں شامل کر دیجئے مولا اللہ، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما اللہ، حرمین شریفین کی اللہ زیارت عطا کر دیجئے مولا۔ اے رب کریم، کتنی پیاری آنکھ ہوگی جو کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوگی مولا، کتنے پیارے ہونٹ ہوں گے جو مولا کعبۃ اللہ کو چوم رہے ہوں گے مولا، کتنے پیارے ہاتھ ہوں گے جو کعبۃ اللہ سے لپٹ رہے ہوں گے مولا اللہ، ہماری آنکھ کب وہ آنکھ بنے گی کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کو دیکھیں مولا اللہ، کعبۃ اللہ کی زیارت عطا کر دیجئے مولا، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ دیار تک پہنچنے کی اور محبت سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ہم سب کمزوروں کو قبول فرما لیجئے مولا، سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے مولا، یہاں کے سب رہنے والوں کو یا اللہ، کام کرنے والے کارکنان کو سب کو قبول فرما لیجئے، ہمارے طاہر بھائی اسی طرح ہمارے اساتذہ جتنے بھی کام کر رہے سب کو قبول فرما لیجئے مولا، سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے مولا، یہاں آنے والوں کو قبول فرما لیجئے مولا، جس کی جو بھی ضرورت ساری ضرورتوں کو یا اللہ خزانے غیب سے مکمل فرما دیجئے مولا، یا اللہ جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجئے مولا، یا اللہ حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب جیل میں قید بند ہے، رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے، عمر گوتم صاحب اسی طرح یا اللہ سرجیل امام ہے، پاپولر فرنٹ میڈیا کے کئی لوگ یا اللہ جیل میں قید بند ہیں، جتنے مظلوم جیل میں قید بند سب کی رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا، سب کے لیے رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے، جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے مولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کلائے سے دعا مانگے ہم بھی مانگتے ہیں، شروع پہ سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آمین برحمتہ۔